میں اپنا تعارف اس طریقے سے کراؤں گا کہ 32 سال کی عمر میں ہومیوپیتھک سینٹرل کالج نازم آباد کراچی میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا۔ صبح آفس جاتا تھا، شام کو کالج جاتا تھا۔ الٹی و دستوں کی مناسبت سے الٹی کی جو پراپر دوا ہے ویٹم ایلبم 30 ہے۔ مروڑ کے بعد دست آئیں اور مروڑ ختم ہو جائے تو اس کی پراپر دوا ہے آرسینک ایلبم 30۔ مروڑ کے بعد دست آئے اور مروڑ برقرار رہے تو اس کی پراپر دوا ہے مرکسال 30۔ یا جو لوگ بیرون ملک سے آتے ہیں یا دوسرے شہر سے آتے ہیں ان کو مروڑ و دستوں کی شکایت ہو تو اس کی پراپر دوا ہے آرسینک ایلبم 30۔ اس کے علاوہ اگر ہیضے کی کیفیت ہو جائے، الٹی اور دست ایک ساتھ ہوں، اسپتال لے جانے کے بجائے آدھا گلاس پانی میں کیمفر مدر ٹنکچر کے 6-8 قطرے ڈال دیں اور 5-5 منٹ کے بعد مریض کو پلائیں۔ جب 6-8 خوراکیں ہو جائیں اس کے بعد ڈائروبیت جو میرا کمبینیشن ہے وہ 2-3 دن دے دیں، اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ گھٹنے کا درد آج کل اتنا تیزی سے بڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ڈاکٹر بھی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ گھٹنا بدلوا لیں۔ میں بھی اس پہ میں نے کام کیا۔ جب میرے پاس کوئی مریض آتا تھا تو میں اس سے یہی پوچھتا تھا کہ آپ انگلی رکھ کے بتائیں درد کہاں ہے، اور میں اس کو دواؤں سے دے کے اپنے کو کنفرم کرتا تھا۔ اس مناسبت سے جو میں نے سیکھا، جو میں نے سمجھا گھٹنے کے دردوں کو، تو میں نے اب 2 کمبینیشن بنائے اور یہ بھی میں نے پروف کر لیے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اس سے رزلٹ مل رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور دعائیں لیں مریضوں سے۔ پہلا والا جو کمبینیشن ہے کونیک کے نام سے، آرسینک سلفیلیو، یہ گھٹنے کے اندر کی طرف سائیڈ میں درد ہوتا ہے اور جو لمبی ہڈی ہے ٹانگ کی اس پہ درد ہوتا ہے، یہ اس کو کور کرتی ہے۔ کیلکریا کار جو ہڈی کی گھٹنے کے سائیڈ میں درد ہوتا ہے باہر کی طرف اور ٹانگ ٹھنڈی ہوتی ہے، کولیسٹرول کا بھی مریض ہو سکتا ہے، اس پہ یہ کام کرتی ہے دوا۔ کوپرمیٹ جو ہے یہ بھی سائیڈوں میں درد ہوتا ہے گھٹنے کے اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے مریض کو۔ کوپرمیٹ نسوں کا ٹانک ہے، کمر میں درد بھی ہو سکتا ہے مریض کے، آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کریمپس آتے ہیں، وہ کہتا ہے آتے ہیں، نس میں نس چڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے نیٹم کار جن کے گھٹنے بولتے ہیں، کڑکڑ کی آواز آتی ہے، اس پہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کی مناسبت سے نیٹم کار ہم دیتے ہیں تو مریض کو وہ کڑکڑ کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اوسیمم کین یہ یورک ایسڈ کی دوا ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے اگر گھٹنے میں درد ہو یہ اس کو کور کرتی ہے۔ اس طریقے سے 5 دواؤں کا کمبینیشن ہے، مجھے تو اچھے رزلٹ مل رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیں۔ دوسرا جو کمبینیشن ہے کیپلن کے نام سے، کینترس 30۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ زینہ چڑھنے اور اترنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ اس تکلیف کو دور کرتی ہے کینترس۔ آپ اکیلی بھی دے سکتے ہیں۔ لیڈم پال جو گھٹنے کا خلا ہے وہاں پہ کچھ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے یوریمک ایسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں، یہ اس کو کور کرتی ہے اور ڈپازٹ کو ختم کرتی ہے۔ گھٹنا موڑ سکتا ہے انسان، ورنہ اطیات میں بیٹھ نہیں سکتا ایسا مریض۔ لائکوپوڈیم جو ایک گیس کی دوا ہے، گھٹنے کے نیچے چپنی کے نیچے سائیڈوں میں 2 کھڈے ہیں، ان کھڈوں میں اگر آپ رکھیں تو مریض تڑپ جاتا ہے، اس کو ایسا وہاں پہ درد ہوتا ہے، یہ لائکوپوڈیم وہاں پہ کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے نیٹم میور جن لوگوں کو گھٹنے کا گیپ شکایت ہوتی ہے، ایکس رے یہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کو گیپ آ گیا ہے، نیٹم میور آپ 30 میں دیں، فوراً اس سے رزلٹ آتا ہے، فوراً اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھٹنے میں سویلنگ ہو یا اس میں کوئی ڈی شیپ والی کیفیت ہو، جو پلسٹیلا کا مزاج ہے، اس کے مناسبت سے یہ وہاں پہ کام کرتی ہے۔ آپ اکیلی بھی ایسے مریض کو اگر آپ 30 میں پلسٹیلا اکیلی دے کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو رزلٹ آئیں گے۔ یوں میں نے 2 کمبینیشن بنائے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیں۔ اب اس میں دونوں بھی دے سکتے ہیں اور ایک بھی دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چیز پہلے میں کور ہو رہی ہوں، کچھ تکلیفیں دوسرے میں کور ہو رہی ہیں، تو آپ آدھے گھنٹے کے وقفے سے ایک پہلے کونیک دے دیں پھر کیپلن دے دیں، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے پوری تفصیل بتا دی ہے، آپ بھی تھوڑا سا اس پہ محنت کریں۔ 2 دوائیں رہتی ہیں میری، میڈورینم 30 اور تھوزا 30، جن کے گھٹنے کی ہڈی، گھٹنے کا جو ٹانگ ہے
اس پہ ورم آ جاتا ہے، موٹی ہو جاتی ہیں اور گھٹنے میں درد ہوتا ہے، وہاں پہ میٹورینم 30 بہت تیر کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی طرح تھوجا جو ہے اس کا بھی سائڈوں میں درد ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کے منہ میں چھالے بھی ہو سکتے ہیں، پیشاب زیادہ بھی آ سکتا ہے، پسلیوں کے نیچے جو پیٹ سخت ہوتا ہے یہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تھوجا کا جو علامات ہیں اس کی مناسبت سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، دوا دے کر فوراً مریض کو درد میں آرام آتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہومیوپیتھک کو میں نے اپنایا، اس کی مناسبت سے میں اپنا تعارف اس طریقے سے کراؤں گا کہ 32 سال کی عمر میں ہومیوپیتھک سینٹرل کالج ناظم آباد کراچی میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا۔ صبح آفس جاتا تھا، شام کو کالج جاتا تھا، کالج میں بھی سختی تھی اور یوں مجھے محنت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ میں فیکٹری اکاؤنٹنٹ تھا سانیو کمپنی میں جو فریج، ریفریجریٹر، اے سی وغیرہ بناتی تھی۔ تو وہاں پر جب ان کو پتا چلا کہ میں ہومیوپیتھک جانتا ہوں، ان کے ورکر مجھ سے خوش ہیں، میں ان کو دوائیں لے جا کے دیتا تھا، تو انہوں نے مجھے کھلی اجازت دے دی۔ میرے اوپر اضافی ذمہ داری آ گئی اور میں ان کے ورکروں کو جو مجھے بتاتے میں دوا گھر سے لے جا کے ان کو دیتا، یا کچھ دوائیں اپنے پاس ہوتی، اور اس طریقے سے میرا پریکٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1985 میں جب رزلٹ آیا، جس دن رزلٹ آیا اسی دن میں باقاعدہ کرسی میز لگا کے بیٹھ گیا اپنے گھر کی گلی میں، اور میں نے باقاعدہ پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ پہلے دن کی کمائی میری 23 روپے تھی۔ ہمارے استاد کے مریض جن کا پولٹری فارم تھا ایلوپیتھک دواؤں سے بچنا چاہتے تھے۔ میرے بھائی نے 15 دوائیں بتائیں اور اس کا موڈ آف ایکشن بتایا۔ میں نے ان صاحب کو ایکولائی کی دوا بنا کے دی، اس میں ان کو اچھا لگا۔ ان کا دیکھا دیکھی ان کے جو پڑوس کے فارمر تھے وہ بھی میرے پاس آنے لگے، اور میں اس مکان سے شفٹ کر کے 120 گز کے مکان میں، انڈیپینڈنٹ مکان میں آ گیا، تاکہ میں کلینک بھی کر سکوں اور ایسے لوگوں کو بھی ڈیل کر سکوں، اور میرے پاس مریضوں کا بھی رش بڑھ گیا تھا۔ تقریباً 86 میں نے وہ 120 گز کا مکان کرائے پہ لیا تھا۔ وہاں پہ میرا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہائیڈروپیریکارڈیم ایک بیماری ہے مرغیوں کی، دل میں پانی آ جاتا ہے، وہ وبائی بیماری ہے، وہ آ گئی۔ کیونکہ میں پولٹری کو کچھ سمجھ گیا تھا، میں نے جو دوا دی، اندھوں میں کانا ریاجے والی بات ہو گئی، اور میں دکانوں سے ٹیلی فون آنے لگے، فیڈ مالکان سے ٹیلی فون آنے لگے، یہ دوا ہمیں چاہیے۔ خیر جلدی میرے پاس میرا اسٹاف بھی بن گیا، مجھے اچھے لوگ مل گئے جو مجھے میری مدد کرنے لگے، لیکن جلدی چونکہ پراپر دوائیں نہیں تھی اور میری سیل دھیرے دھیرے زیرو ہو گئی۔ چونکہ مجھے پولٹری فارمنگ کا چسکا لگ گیا تھا، میں نے اس کام کو نہیں چھوڑا، میں نے اس پر پراپر طریقے سے کام شروع کیا، فیلڈ کے آدمی رکھے۔ اس کے بعد میری نئی دوا یا کمبینیشن نیو کاسل بیماری کے لیے کامیاب ہوئی۔ مریضوں کا رش بھی بڑھتا جا رہا تھا، تجربات بھی فارم پہ دوا پلوانے اور رزلٹ لینے کے لیے جو آدمی رکھا تھا، اس کی رپورٹ کی روشنی میں رات بھر کتابوں کو پڑھتا۔ جلدی نیو کاسل بیماری کی دوا نے مجھے 120 گز کے مکان سے 600 گز کے مکان میں شفٹ کرا دیا۔ مریضوں کو بمیں دواؤں کے علاج میں نے فری کر دیا۔ ہر مریض کے لیے 15 منٹ رکھتا تھا۔ کیس ٹیکنگ کے لیے ایک پیڈ لیتا تھا، سیدھے ہاتھ پہ پرسکرپشن بناتا تھا، الٹی سائڈ پر ان کا علامات لکھتا تھا مریضوں کی۔ علامات میں مجھے جو چیزیں کامن ملتی تھی اس کو سمجھتا تھا، اس پہ غور و فکر کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے جب آپ اس ٹائپ کی کیس ٹیکنگ کریں گے تو آپ بھی کچھ سوچیں گے کہ یار یہ چیز ہر جگہ مجھے کیوں مل رہی ہے۔ تو اگر میں اس پہ لگ جاتا، فلاسفی پہ لگ جاتا، یا سورا سائیکوسس سفلس پہ لگ جاتا، یا موٹے پتلے پہ لگ جاتا، تو شاید میں وہیں الجھتا رہتا۔ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ بخار سمجھ میں آیا کہ جس کو دیکھو بخار مل رہا ہے مجھے۔ اگر 10 مریض آئے ہیں مثال کے طور پہ، 6-7 مریض بخار کے ہوتے تھے، تو اس پر میں نے پھر کام شروع کیا۔ ٹائفوڈیم کو دیکھا، پتہ نہیں کتنی دواؤں کو دیکھا، لیکن مجھے کہیں سے رزلٹ نہیں ملے، اور کرتے مجھے جو آج کل میرا بی کیو ہے، کرولی ہے، وائرابیت ہے، یہ میں نے دوائیں پریکٹیکل
کر کر کے ایک کمبینیشن بنائے۔ ہر دوا کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً گریفائٹس کا مریض کو میٹھے کی طلب زیادہ ہوتی ہے یا میٹھا کھانے سے اس کو بھاری پن جلن ہوتی ہے۔ یہ علامات ہمیں ارجنٹم نائٹریکم پہ بھی ملتی ہے، لیکن ارجنٹم نائٹریکم میرے حساب سے میرے معیار پہ نہیں اتر پائی۔ کلکریا کارپ کا مریض کو انڈے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے یا انڈا کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کلکریا کارپ کے مریض کا پیٹ ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ علامات ہیں۔ اسی بنیاد پہ میں نے دواؤں کی سلیکشن کو اپنا معیار بنایا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آرسنک کا مریض 2 گھونٹ سے پانی زیادہ نہیں پی پاتا یا آدھا گلاس زیادہ پی لے گا، تو اس طریقے سے میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ صرف دوا کو سمجھیں، مریض کو سمجھیں، مریض جو رپورٹ آپ کو دے رہا ہے، مریض جو رزلٹ دے رہا ہے اس پہ آپ متفق ہو، اس کو سمجھیں۔ اب آپ 2 دوائیں دے دیں گے، 3 دوائیں دے دیں گے، 4 دوائیں دے دیں گے، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کون سی دوا نے ہمیں رزلٹ دی ہے۔ اب میں اگر 3 دوائیں دیتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ دوا کیا کام کرے گی، یہ دوا کیا کام کرے گی، یہ دوا کیا کام کرے گی۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس کے حساب سے پھر میں جوڑ توڑ کرتا تھا۔ اس کی ایک مثال اور میں دوں کہ ایک صاحب کو شاید 4-5 دوائیں میں نے دی، وہ کہنے لگے آپ نے جو دوائیں دی تھی ہم بہت اچھی ہے، ہماری شوگر بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب میں پریشان، شوگر کی دوا میں نے کوئی دی نہیں تھی ان کو، یہ شوگر کہاں سے ٹھیک ہو گئی؟ اب ایک دوا پہ غور کرتا رہا، پتہ چلا فاسفورس دوا نے ان کی شوگر ٹھیک کی ہے۔ پھر میں نے اور مریضوں کو دی، اس طریقے سے میں نے سیکھا ہے۔ پھر میں نے اس چیز کو کنفرم کر لیا کہ جو ٹرائیگلسرائڈ جس کو ہوتے ہیں اس پہ اگر ہم اس کو شوگر بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ٹرائیگلسرائڈ کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اور شوگر کی بیماری بھی نارمل ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سب کو کتابوں پہ محنت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ میں جائیں، موٹے تازے میں جائیں، صرف دواؤں پہ جائیں، دواؤں کے رزلٹ لیں، مریض سے سیکھیں۔ میں نے مریضوں سے بہت سیکھا ہے، پرندوں سے میں نے سیکھا ہے، مرغیوں سے بہت سیکھا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے اتنا کانفیڈینس ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے 100% انسان کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، میں بھی کہیں بھٹکتا ہوں، ابھی بھی میں کہیں غلط دوا دے جاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک دوا دیتا ہوں، ایک مرض کی ایک دوا دیتا ہوں، اس پہ 2-3 دوائیں کبھی نہیں دوں گا۔ اور میں یہ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی کیا کریں کہ ایک مرض کے حساب سے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوا میں کیوں دے رہا ہوں اور یہ کیا کام کرے گی۔